اور آقا کے نواسے کی یاد میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سب کا یہاں پر بیٹھنا قبول عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اس لمحات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر حسینی فیضان سے آپ سب کو مالا مال کرے۔ آمین ثم آمین۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کے راستے میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ حضرات، بہت زیادہ کچھ نہ بول کر بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور داستان کربلا کو بیان کرنے کے لیے کئی راتیں درکار ہوتی ہے، جائے کہ رات کے چند منٹوں میں آپ کے سامنے میں کچھ بیان کیا جا سکے۔ بہرکیف جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کے سامنے میں کچھ داستان کربلا کے گوشوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت علامہ اشفاق عالم صاحب نے شام غریباں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ شام غریباں اور بھی درد اور المناک مراحل سے کا معاملہ ہے، وہ سب کو بھی آپ کے سامنے میں بیان کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک ہوگا آپ کے سامنے میں کچھ اچھی باتیں، کچھ حسینی پیغام آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم اور آپ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر ضرور یہ سوچ کر پڑھیں۔ ایک آقا کی حدیث جو میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں، اپنے الفاظ میں ڈھال کر بتاؤ۔ حضرات، میرے آقا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سردار ملائکہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اگر چاہوں تو آسمان میں جتنے تارے ہیں آسمان کے ایک ایک تارے کی گنتی کر سکتا ہوں۔ آقا یا رسول اللہ، میں اگر چاہوں تو درختوں میں جتنے پتے ہیں درختوں کے ایک ایک پتے کا بھی شمار کر سکتا ہوں۔ آقا یا رسول اللہ، میں اگر چاہوں تو میدان میں جتنے ذرات کنکر و پتھر پڑے ہوئے ہیں میں ان سب کا شمار کر سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں اگر چاہوں تو سمندر میں جتنا پانی ہے سمندر کے ایک ایک قطرے کا بھی شمار کر سکتا ہوں۔ لیکن آقا یا رسول اللہ، آپ کی امت کا کوئی فرد آپ کی محبت میں جب ایک مرتبہ دل کی گہرائی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں درود پڑھنے لگتا ہے تو اس کے درود پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں سمندر کے ایک ایک قطرے کا شمار تو کر سکتا ہوں لیکن اللہ کی ان رحمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ آئیے ہم اور آپ نبی اور آل نبی پر جھوم کے درود شریف پڑھیں۔ پڑھیے بابا سے قلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم وسلم علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن شہداء کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے، اور شہداء کرام کے تعلق سے رب خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو راہ حق میں اپنی جانیں قربان کرے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ مومن جو اپنی جان کو راہ حق میں قربان کرتا ہے اس کے قربان ہو جانے کے بعد اللہ اسے ایسی زندگی عطا فرماتا ہے، ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اللہ کا قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور شہداء کی زندگی کا اعلان ہوتا رہے گا، اعلان ہوتا رہے گا۔ حضرات، یہ شہداء کون ہے؟ شہیدوں کا مقام کیا ہے؟ شہیدوں کا مرتبہ کیا ہے؟ شہیدوں کی عزت کیا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ جو راہ حق میں اپنی جانیں قربان کرتا ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔
میرے آقا مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا ہوشبا طوفان کھڑا ہوگا، میدان محشر کا مارکا گرم ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، ایسے عالم میں جب شہدائے کرام کی جماعت کو جنت میں جانے کو ملے گا، شہداء جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد جنت کے باغ و بہار کو دیکھیں گے، جنت کے در و دیوار کو دیکھیں گے، جنت کے شجر و حجر کو دیکھیں گے، جنت کے برگ و ثمر کو دیکھیں گے، جنت کی تمام چیزوں کا معائنہ کرنے کے بعد شہداء کی جماعت رب کی عدالت میں حاضر ہوگی، عرض کرے کہ پروردگار عالم ہم نے تیری جنت دیکھی ہے، جنت کے باغ و بہار دیکھے ہیں، جنت کے در و دیوار دیکھے ہیں، جنت کی تمام چیزوں کو ہم نے دیکھا، جنت کی تمام چیزوں کا ہم نے جائزہ لیا، پروردگار عالم ہم نے تیری جنت تو دیکھی ہے لیکن تیری جنت میں ہمیں لذت نہیں ملی ہے، تیری جنت میں ہمیں مزہ نہیں آیا ہے۔ حضرات جب رب کی بارگاہ میں شہداء یہ کہیں گے مولا تیری جنت میں لذت نہیں ملی، رب کہے گا بندہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے، جنت کی کسی چیز کی مثال تم دنیا میں دے نہیں سکتے، دنیا میں کسی ایسی چیز کو تم جنت کی کسی چیز سے تشبیہ دینا ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کے باوجود تو کہتا ہے کہ جنت میں تمہیں لذت نہیں ملی، جنت میں تمہیں مزہ نہیں آیا، آخر بتا تو صحیح وہ کون سی لذت تمہیں دنیا میں ملی تھی جو تمہیں جنت میں حاصل نہ ہو سکی۔ حضرات جب رب نے کہے گا وہ تمام کے تمام شہداء کہیں گے پروردگار عالم کل جب میں دنیا میں تھا دین حق کی سربلندی کے لیے راہ حق میں ہم نے جب اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے دشمن کے مقابل ہم کھڑا ہوئے تھے، پروردگار عالم دشمن کی تلوار جب میرے گردن پر پڑتی تھی تو دشمن کی تلوار کے دھار سے جو مزہ آیا تھا وہ مزہ تیری جنت میں رہی ہے، وہ لذت تیری جنت میں رہی ہے۔ اللہ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دشمن کی تلوار کے دھار سے بھلا کون سا مزہ آ سکتا ہے، دشمن کی تلوار کی دھار سے وہ کون سی لذت مل سکتی ہے، وہ آپ پوچھئے ذمہ دار علماء سے، حضرت جعفر کلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علامہ اشفاق بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رابطہ کیجئے علماء سے، آپ کو پتہ چلے گا وہ جواب دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب کوئی اللہ کا بندہ راہ حق میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے میدان جہاد میں جاتا ہے، دشمن کی تلوار جب اس کے گردن پر پڑتی ہے تو جیسے ہی دشمن کی تلوار اس کے گردن پر پڑتی ہے اسے اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، دیدار کر لیتا ہے۔ شہداء کہیں گے مولا وہی لذت تو دشمن کی تلوار کی دھار سے تیرا دیدار جو ہو رہا تھا وہ یہاں پر نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے ہم سب کی خواہش ہے مولا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ پھر وہی میدان جہاد ہو، دشمن کی تلوار ہو ہمارا سر ہو، دشمن کی تلوار ہماری گردن پر پڑتی رہے اور ہمیں تیرا دیدار نصیب ہوتا رہے۔ یہ شہداء کی بات ہے، یہ بات جب سید الشہداء کی آئے گی، بات جب شہید اعظم کی آئے گی تو پھر کیا کہنا، وہ شہید اعظم وہ سید الشہداء جس کے لیے میرے آقا نے اپنا خطبہ بند کر دیا، جس کے لیے میرے آقا نے اپنا سجدہ دراز کر لیا، جس کے لیے میرے آقا نے اپنے بیٹے کی قربانی کر دی، جس کے لیے میرے آقا نے اپنا سکون و چین کھو دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حسین و منی وانا من الحسین، حسین سے ہے اور میں حسین سے ہوں، وہ حسین جس کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ حسین جس کے لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن و حسین وہ دونوں میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ اللہ حضرات اس حسن حسین کی بات چلی ہے، اس حسین اعظم کی بات چلی ہے، آپ آج پوری رات حسین اعظم کی شان میں خراج عقیدت پیش کرتے رہے، حسین کی سیرت کو سنتے رہے، حسین کے کردار کو سنتے رہے، حسین کے کارنامے کو سنتے رہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں امام حسین کو کیا ضرورت تھی اپنی جان کی بازی لگانے کی، کیا ضرورت تھی اپنے بیٹے بھتیجے بھانجوں کو یہ کے بعد دیگر میدان کربلا میں شہید کر دینے کی، کوئی ضرورت
ضرورت نہیں تھی، بس ضرورت تھی تو یہ تھی کہ آقا نے جو دین پھیلایا تھا، نبی نے جو شریعت لے کے آگے امت مسلمہ کو تھمایا تھا، وہ شریعت یزید کے ہاتھوں داغدار ہونے لگے تھے، وہ شریعت کو داغدار کیا جا رہا تھا۔ اس لیے میرے آقا حسین نے اپنے نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے اپنا سارا کنبہ کٹا دیا، لیکن نبی کی شریعت میں آج تک آنے نہیں دیا، آج تک آنے نہیں دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے آپ ہی کی وہ ذات ہے، اللہ کے نبی کے وہ پیارے نواسے ہیں۔ آقا حسین جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی حسین کی شہادت مشہور ہو چکی تھی، بہت ساری حدیثیں اس پر ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے میں اپنے الفاظ میں ڈھال کر بتاتے ہوئے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اللہ حضرات، حدیث پاک میں آتا ہے جب میرے آقا حسین جس دن پیدا ہوئے، آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے پیدائش کی خبر آپ کے محلے والوں کو لگتی ہے، آپ کے رشتہ دار کو لگتی ہے، نبی کے صحابہ کو لگتی ہے۔ جیسے جیسے حسین کی پیدائش کی خبر پھیلتی گئی، نبی کے صحابہ سنتے گئے، صحابہ یکے بعد دیگر آتے گئے، اور آنے کے بعد میرے آقا کو حسین کی پیدائش کی مبارکبادی دینے لگے۔ صدیق اکبر آتے ہیں، انہوں نے بھی آ کر میرے آقا کو مبارکبادی پیش کی اور کہا یا رسول اللہ، گھر میں نواسا پیدا ہوا ہے، نواسے کا پیدا ہونا آپ کو مبارک ہو۔ آقا حضرت فاروق اعظم آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، گھر میں نواسا پیدا ہوا ہے، نواسے کا پیدا ہونا آپ کو مبارک ہو۔ حضرت عثمان آئے، انہوں نے آ کے مبارکبادی دی، یا رسول اللہ، نواسے کا پیدا ہونا آپ کو مبارک ہو۔ عزیزان گرامی، تمام صحابہ سنتے جا رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں آ کر کے حسین کی پیدائش کی مبارکبادی دے رہے ہیں، مبارکبادی کا سلسلہ چلا ہے، صحابہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگوں کے آنے جانے کا ایک ہجوم ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اسی بیچ عرش معلیٰ سے حضرت جبرائیل پرواز کر کے آئے، میرے آقا کے حضور حاضر ہو کر سردار ملائکہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، حسین کی پیدائش پر آپ کے صحابہ مبارکبادی دے رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار مبارکبادی دے رہے ہیں، آپ کے اقارب مبارکبادی دے رہے ہیں، وہیں پر میں جبرائیل بھی عرش سے چل کے آیا ہوں، یا رسول اللہ، حسین کی پیدائش آپ کو مبارک ہو، حسین کی پیدائش آپ کو مبارک ہو۔ میرے آقا حسین کی پیدائش کی مبارکبادی حضرت جبرائیل نے میرے آقا کو دی، ساتھ ہی ساتھ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، جس حسین کی ولادت کی مبارکبادی آج تمام صحابہ دے رہے ہیں، جس حسین کی پیدائش کی خوشی ہر جہاں جانب بنائی جا رہی ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا دن بھی آئے گا، آپ ہی کی امت کے لوگ، آپ ہی کے ماننے والے لوگ، آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، آپ کے نواسے حسین کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیں گے، شہید کیا جائے گا، حسین تو شہادت کا جام پیے گا۔ حضرت جبرائیل نے حضرت امام حسین کے شہادت کے سارے حالات کو بتاتے ہیں، سارا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا نے جیسے ہی حسین کی شہادت کی خبر سنی، آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی کا چہرہ جو ہے، اور نبی کا چہرہ غمگین ہو گیا، چہرے سے کمی کے آثار ظاہر ہونے لگے، میرے آقا پریشان نظر آنے لگے۔ قریب ہی میں حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، علی نے پڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نواسا دیا ہے، آپ کے گھر میں نواسا پیدا ہوا ہے، نواسے کی پیدائش پر آپ کو خوش ہونا چاہیے، دن کیا ہے کہ آپ پریشان نظر آتے ہیں، آقا آپ غمگین نظر آتے ہیں، آپ کے چہرے سے غمی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، آقا بات کیا ہے؟ جب میرے آقا حسین تھے، میرے آقا سے حضرت علی نے یہ پوچھا، نبی نے بیان کیا، اے علی، نواسے کی پیدائش پر خوش ہونا یہ فطری چیز ہے، یقیناً ہمیں خوشی لاحق ہے، لیکن میں جو غمگین نظر آتا ہوں، میرا چہرہ جو اترا نظر آتا ہے، میں جو پریشان نظر آتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، ابھی جبرائیل نے آ کے مجھے خبر دی ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا، میری امت
امت کے کچھ لوگ ہوں گے میرے نواسے حسین کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیں گے. جیسے کہ حسین کی شہادت کی خبر ہم نے سنی ہے تو میں پریشان ہو گیا ہوں. میرا نواسا حسین